ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک اور شبہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ سورہ البقرہ کی دوسری آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا تعارف کرایا ہے کہ قرآن مجید کیا ہے۔ فرمایا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک اور شبہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ دنیا میں جتنی بھی کتابیں ہیں، چاہے وہ الہامی کتابیں ہوں، چاہے کسی مصنف نے ان کو لکھا ہو، کوئی بھی کتاب یہ دعویٰ نہیں کرتی کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ قرآن مجید نے یہ دعویٰ کیا کہ اس میں شک نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اس کے اللہ کی طرف سے نازل کیے جانے میں کوئی شک نہیں ہے۔ قرآن مجید نے یہ دعویٰ کیا کہ اگر تمہیں اس بات میں شک ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو تم بھی زبان دار ہو، بہت بڑے شاعر ہو، تم بھی اس جیسی کتاب بنا لاؤ۔ پھر اس دعوے کو تھوڑا نیچے لایا گیا، کہا کہ پورا کلام تو بنانا بہت بڑی بات ہے، اگر تمام انسان اور جنات مل جائیں اور وہ چاہیں کہ ہم اس جیسی ایک صورت بنا لیں تو اس جیسی ایک صورت بھی نہیں بنا سکتے۔ یعنی سورہ اخلاص، سورہ کوثر، جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں وہ بنانا چاہیں وہ بھی نہیں بنا سکتے۔ پھر اس کے جو مضامین ہیں ان میں کوئی شک نہیں ہے۔ قرآن نے یہ دعویٰ کیا کہ آسمان و زمین ملے ہوئے تھے، کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی، سورہ انبیاء میں فرمایا گیا۔ پھر ہم نے ان کو جدا جدا کر دیا اور ہم نے ہر جاندار شے کو پانی سے پیدا کیا ہے۔ سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ زمین و آسمان ہی پہلے ملے ہوئے تھے، پھر ایک دھماکہ ہوا اور یہ سب جدا جدا ہو گئے۔ اور قرآن مجید نے یہ فرمایا والسماء بنیناہا بأید وإنا لموسعون، کہ آسمان کو ہم نے پوری قوت کے ساتھ بنایا ہے اور ہم اسے وسعت دے رہے ہیں۔ سائنس بھی اس بات کو پروو کر رہی ہے کہ یہ آسمان جو ہے پھیلتے چلے جا رہے ہیں۔ تو 1450 سال پہلے نہ اس وقت فزکس نام کی کوئی چیز تھی، نہ کیمسٹری نام کی کوئی چیز تھی، نہ زولوجی باٹنی نام کی کوئی چیز تھی، اور اس سے پہلے یہ باتیں فرمائی جا رہی ہیں۔ تو دنیا جب اس قرآن مجید کو پڑھتی ہے اور تعصب کی عینک ہٹا کر جب پڑھتا ہے انسان تو حیران رہ جاتا ہے۔ اور پھر اس میں فرمایا کہ ہدی للمتقین، اس میں متقی لوگوں کے لیے ہدایت موجود ہے۔ یعنی قرآن مجید سے اگر کوئی استفادہ کرنا چاہتا ہے، ویسے تو یہ ہدی للناس ہے کہ تمام انسانیت کے لیے اس میں ہدایت موجود ہے، لیکن اگر قرآن مجید سے کوئی استفادہ کرنا چاہتا ہے تو اسے متقی بننا ہوگا۔ اور متقی وہ شخص ہوتا ہے جو ہر وقت اس احساس کے ساتھ زندگی گزارتا ہے کہ میرے اوپر کسی کی نظر ہے، مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، میرے کاموں کی ایک دن دیکھ ہی نہیں رہا ہے، بلکہ وہ مجھ سے پوچھے گا بھی کہ تم نے کس طرح سے دنیا میں زندگی گزاری تھی۔